درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بڑی کمال کی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے، یعنی موسٹ کلوزسٹ، سب سے زیادہ قریب اگر ہونا، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ نبی پاک علیہ السلام کا قیامت کے دن قرب نصیب ہو جائے۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک لائن میں حدیث ہے، ہم نے کئی بار سن لی، لیکن اگر اس کے پیچھے انعام کتنا بڑا ہے اگر یہ سوچے نا، تو پہلے یہ ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ سب سے مشکل دن کون سا دن، which day will be the most difficult day، تو وہ دن ہے ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ۔ اور یہ ایسا دن ہے جس کے ذکر کو بار بار ہمیں یاد دلایا گیا ہے۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں کم و بیش سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ مالکی یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا دن ہے جس دن حساب ہوگا، جس دن جزا ہوگی، جس دن فیصلہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ تو قرآن میں کہاں کہاں قیامت کا ذکر ہے، لیکن اس قیامت کے دن کی اگر ڈیٹیل کو پڑھیں تو بہت ساری مشکلیں ہیں۔ میں مشورہ دوں گا، ماشاءاللہ نوجوان بڑی تعداد میں بیٹھے، مطالعہ بھی کیا کریں۔ علم دین میں اضافہ بڑا ضروری ہے، اور بالخصوص جو ہمارے ایمانیات ہیں، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اچھے طریقے سے، مضبوط طریقے سے، کہ اللہ کے بارے میں، رسول پاک کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بس دو چار باتیں سن لی وہی پتا ہے، پھر کوئی اچانک سوشل میڈیا پہ کلپ آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنی بنیاد مضبوط نہیں کی نا۔ تو میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا کہتے ہیں نا سلیبس نہیں دے رہا۔ اب بہار شریعت کتاب کا پہلا حصہ پڑھ لیں، وہ پہلا حصہ ایمانیات پر ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بڑے شاندار انداز میں ایک مسلمان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، رسول پاک کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو قیامت کا باب ہے نا، آپ پڑھیں تو جس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صدر الشریعہ نے، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اس ڈیٹیل میں قیامت کو بیان کیا ہے، حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کیا ہوگا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہی ایک سزا کافی ہے نا۔ یعنی اگر آپ کو اور مجھے جون جولائی کی گرمی میں کوئی کہے 1 گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ 12 بجے دوپہر میں، ہم سے 5-10 منٹ بعد ہماری بس ہو جاتی ہے۔ اور یہ پاکستان کی 40-45 ڈگری والی گرمی کا عالم ہے۔ جب سورج 1 میل پر اور زمین تانبے کی ہوگی تو کتنی ڈگری گرمی ہوگی، انبیئریبل، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ اور کوئی 10-15 منٹ کے لیے نہیں، کوئی 10-12 گھنٹے کے لیے نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس گرمی کی سزا ہی کافی تھی، یہی مشکل کافی تھی، مگر صدر الشریعہ لکھتے ہیں کوئی ایک تکلیف ہو تو بیان کی جائے۔ اسی گرمی کے عالم میں حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا، اور آدھا دن تو قیامت کا انتظار بھی گزر جائے گا۔ اور پھر جب آدھا دن گزر جائے گا تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی کہیں تو چلو، کسی سے تو بات کرے، یہ اب اللہ کریم ہمارا حساب کتاب ہی شروع فرما دے، کوئی فیصلہ ہونا ہی شروع ہو جائے، صرف انتظار ہو رہا ہے۔ تو یہ سب مشورہ کر کے اہل محشر کہیں گے چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے، پورا محشر گھومتے گھومتے کہاں جائے گا؟ حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔
حضرت آدم سے کہیں گے آپ صفی اللہ ہیں، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کی نسل میں ہم ہیں، ہم سارے آدمی اس لیے ہیں کہ آدم کی اولاد ہیں، ہماری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، کچھ نرمی ہو جائے۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج اللہ نے ایسی سختی فرمائی ہے، ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی نہیں فرمایا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم کے پاس یہ اہل محشر، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اولو العزم رسولوں کے پاس بھی جائیں گے، کہیں گے حضور مدد کیجئے، سفارش کیجئے۔ وہ انبیاء کہیں گے آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ نے ایسا غضب پہلے کبھی نہیں فرمایا، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ یہ اربوں خربوں لوگ گویا گھوم رہے ہیں، ایک در سے دوسرے در، دوسرے در سے تیسرے در، گھومتے گھومتے پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے حضرت عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ حضرت عیسیٰ بھی وہی جواب دیں گے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، کہیں گے حضور یہی بتا دیں کس کے پاس جائیں۔ اب حضرت عیسیٰ کہیں گے جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے آخری نبی کے پاس جاؤ، آج کے دن وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ان کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سارے نبیوں نے کہا ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، مگر اللہ کے آخری نبی جناب رحمت للعالمین ارے ایسے ہی نہیں نبی پاک سے پیار کرتے، وہ قیامت کے دن بھی فرمائیں گے، وہ یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، فرماتے آ جاؤ میرے غلاموں، آج کے دن کے لیے میں تمہارے لیے موجود ہوں۔ اور پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور یہ طویل سجدہ ہوگا، اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے آنسو بہائیں گے، اللہ اکبر، میرے آقا سجدے میں ہوں گے، اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو، ارشاد ہوگا ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے شفاعت پوری ہوگی، اور اس کے بعد میرے آقا گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو سب سے زیادہ نبی پاک کے قیامت کے دن قریب ہو گیا اس کے تو وارے نہیں آنے ہو گئے نا، مشکل ہوگی، بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا ہم تھوڑی دیر بیٹھتے تو ہمیں پسینہ نکلتا ہے، ہمیں پانی پینا ہوتا ہے، کبھی سوچا قیامت کے دن پیاس کتنی لگے گی؟ چلے ایک اور عشق والی بات سنو، جتنی گرمی زیادہ ہے اتنا پسینہ بہے، جتنا پسینہ بہے گا اتنی پیاس لگے گی، ایک گلاس میں پیاس نہیں بجھتی، 2-3 پینے پڑتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر لگتی ہے۔ مگر قیامت کے دن تو پسینہ اتنا بہے گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین میں 70 گز پہلے پسینہ جذب ہوگا، پھر زمین میں پسینہ جذب کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، پھر پسینہ اوپر آنا شروع ہوگا، اور اتنا پسینہ ہوگا کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اتنا پسینہ، تو پیاس کتنی لگے گی؟ اور پانی کہاں ملے گا؟ تو فرمایا ایک ہی پانی کی سورس ہوگی، اور وہ ہے حوض کوثر، جو ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ آپ ساقی کوثر بھی ہیں، آپ صاحب کوثر بھی ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے ساری کثرت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، لیکن کوثر پر بھی اربوں لوگ جب جائیں گے، بڑی مشکل سے اگر کسی کی باری آ بھی گئی، ایک بار پانی پی دیا، دوبارہ پیاس لگی، پھر کیا لائن میں لگنا پڑے گا، پھر کیا کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، جمعے کے خطبے میں آپ نے یہ شاندار الفاظ سنے ہوں گے، شربتن ہنیئتم مریئا، فرمایا حوض کوثر ایک ایسا حوض ہے، یہ اتنا کمال کا پانی ہے، ایک بار کوئی پی لے گا اسے پھر پیاس ہی نہیں لگے گی۔ مددگار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام، اور جس نے سب سے زیادہ درود پڑھے وہ کہاں ہو جائے گا؟ آقا کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں درود پاک کیسی کمال کی چیز ہے، موبائل فون پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ذرا مل کر پڑھیں صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور ایمان افروز بات بتا دیتا کہ نبی پاک جس دن ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تھے نا،
جب پورے اہل مدینہ نے شاندار استقبال کیا تھا، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ یہ اللہ کی شان دیکھو کہ میرے آقا کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور نبی پاک کی مدینے میں آمد بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہجرت کی بھی سالگرہ ہے اور نبی پاک کی بھی ولادت کا دن ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں اللہ کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ نبی پاک کی آمد پر جو تم جلوس نکالتے ہو، جو یہ نعتیں پڑھتے ہو، جو یہ نعرے لگاتے ہو، جو یہ پرچم لہراتے ہو، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیا کبھی صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا؟ ویسے تو ہر چیز کا جواب بڑا آسان ہے، یہ آئندہ کے لیے جواب سن لو، کیونکہ ابھی ان لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی۔ جو اس طرح کے آپ سے سوال کیا کرے نا کہ نعتیں کیوں پڑھتے ہو، نعرے کیوں لگاتے ہو، جناب نیاز کیوں کرتے ہو، نعت خوانی کیوں کرتے ہو، تو ہمارے پاس سارے ریفرنس موجود ہیں، لیکن سب سے پہلا ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ چیز کہاں ناجائز لکھی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں میرے بچوں، جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، آپ کہیں شریعت نے جائز کاموں کی نہیں ناجائز کاموں کی لسٹ دی ہے۔ جو کام نہیں کرتے شریعت نے وہ بتایا ہے۔ انگریزی میں کہوں تو انڈوز کی لسٹ دی ہے، ڈوز کی لسٹ نہیں دی۔ جو کرنا ہے اس کی لسٹ نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیں اگر آپ کی یہ خزائن العرفان والی روڈ ہے، اس پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا پورے کراچی کی روڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں انٹری دے سکتے ہیں؟ نہیں، نو انٹری کا بورڈ لگا دیتے ہیں کہ بھائی جن سڑکوں پر نو انٹری وہاں نہیں جانا، باقی تمام سڑکوں پہ جانا اوکے ہے، اجازت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ ہمارا سوال یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنے امامے اتارے اور اس کو نیزوں پہ بلند کر کے اسے پرچم بنا لیا، اور سبحان اللہ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں جلوس کی صورت میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جلوس کا ثبوت بھی موجود ہے، جھنڈے کا ثبوت بھی ہو گیا، نعت کا ثبوت بھی ہو گیا۔ نعروں کا ثبوت چاہیے، پڑھیے سیرت کی کتابیں، اہل مدینہ نعرے لگا رہے ہیں، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف سے مرحبا کی صدائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دن کون سا تھا؟ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کو یہ سب کیا سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا، اور سبحان اللہ کس لیے ہوا؟ نبی پاک کی آمد کی خوشی میں ہوا۔ تو سبحان اللہ یہ عاشقوں کا نصیب ہے۔ جو اہل مکہ تھے وہ پریشان تھے، وہ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے مدینے پہنچ گئے، اور یہ مدینے والے اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو ربیع الاول پر تکلیف ہوتی ہے، وہاں کی سڑکوں پر بھی حکومت کی اجازت سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے آپ کو جلوس میلاد نظر آتے ہیں، اجتماع میلاد نظر آتے ہیں۔ ساری دنیا میں کیوں دھوم مچ رہی ہے؟ ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر۔ اعلیٰ حضرت ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، کیوں جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ارے گھٹانے والے کتنی کوشش کر لے، جب رب نے بڑھانا ہے تو کون گھٹا سکتا ہے؟ اب دنیا کدھر بھی زور لگا لے، ہر گزرنے والا لمحہ میرے نبی کا چرچا بڑھتا رہے گا، ان کا دین بڑھتا رہے گا۔ آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بڑھنے والا مذہب ہے، the most growing religion on earth، کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق صرف یورپ کی سرزمین پر ہر سال 1 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک اور تحقیق ذرا دیکھیے گا، قرآن میں اللہ کریم نے ایک اور خوبصورت نبی پاک سے وعدہ فرمایا، ایک اور بشارت عطا فرمائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس آیت کو سمجھ لو نا تو اور ایمان لاتا ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی
پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ہر گزرنے والا لمحہ میرے آقا کے کمالات میں، میرے آقا کی عظمتوں میں، نبی پاک کے درجے میں بلندی ہو رہی ہے. جب نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000. دیکھیں سب پتا ہونا چاہیے نا بچوں، اتنا تو پڑھے نا. آخری جو خطبہ تھا حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000. آج کتنے مسلمان؟ بتایا جاتا ہے 2.6 ارب ہیں، 260 کروڑ مسلمان ہیں. ایک تحقیق کے مطابق ہر چوتھا بندہ دنیا میں مسلمان ہے. تو 1,24,000 سے یہاں تک پہنچا نا سفر، 21 لاکھ گنا ملٹیپلائی ہو گیا. ملٹیپلائی بائی 21 لاکھ، 21 لاکھ فیصد اضافہ ہو گیا اسلام میں. اس وقت 1,24,000 میرے آقا کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے تھے. بے شک صحابہ کے رتبے پر تو ساری دنیا کا کوئی مسلمان سب مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 1,24,000 تھے اور آج 2,60 کروڑ مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسا اضافہ ہو رہا ہے، کیسے مرتبے بڑھ رہے ہیں، ہر گزرنے والا دن لمحہ بڑھ رہا ہے نا. اچھا یہ تو مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے، آپ کے غلاموں کی تعداد بڑی ہے. اب بتاؤ میرے آقا جب دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ کرتے تو کمالات کا عالم کیا تھا کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تابو تمام تمہارے لیے. اللہ نے کمال کیسا دیا، اشارہ فرماتے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے، دعا کرتے سورج واپس آ جاتا تھا. میرے آقا وہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے بیت المقدس سے کعبہ کر دیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تیری رضا ہے. اللہ اکبر. گویا رب بھی پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا چاہ رہا ہے. اور یہی بات کو اعلیٰ حضرت نے لکھی نا، فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو پھر سبحان اللہ، پھر کیوں نہ ان کمالات کے اضافے کی خوشی میں جشن ولادت شان و شوکت سے ملائیں اور خوشیاں منائیں. کیونکہ جتنا محبوب کا ہمارے آقا کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے نا، اتنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوتی جا رہی ہیں. کیونکہ وہ اب اپنے امتیوں کو بھولتے نہیں ہیں. یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آقا کہیں بھی نہیں بھول. ہاں نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، لبھائے مبارکہ میں جنبش ہو رہی ہے اور آقا کے زبان پر پتہ کیا جاری ہے؟ رب حبلی امتی، رب حبلی، اے اللہ میری امت میرے حوالے. ابھی تو پیدا ہوئے ہیں مگر وہاں جا کر بھی ہم گناہگاروں کو نہ بھولیں. ہماری سفارش کی، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اور پھر جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آیا، قبر انور میں اتارا جانا تھا، تو اس وقت بھی جب نبی پاک کو قبر میں اتارا گیا، ایک صحابی نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں تو آقا فرما رہے تھے امتی 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 امتی، اے امتیوں تمہارے نبی تو تمہیں کبھی نہیں بھولے. بلکہ ایک اور عشق والی بات بتاؤں، ہاں درجے بلند بھی ہو رہے ہیں اور امتی کو یاد بھی کیا گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جب بھی تو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے یار، کمال کی باتیں لکھتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا آج بھی اپنی قبر میں امتی امتی پکار رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے. ہماری میموری میں کہتے ہیں کان بج رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے کچھ آواز آئی ہے، کسی نے مجھے بلایا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی آواز ہمیں نہیں آئی، لیکن ہمیں آتی ہے. کبھی کبھی زندگی میں ایک بار دو بار ایسا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تمہیں ایسا محسوس ہونا کہ تمہیں کسی نے آواز دی ہے، تمہارے کانوں سے کوئی آواز ٹکرائی ہے، تو جان لو یہ وہی امتی کی صدا ہے جو نبی پاک قبر میں لگا رہے ہیں، تمہاری روح سے ٹکرائی ہے. فوراً درود پاک پڑھو اللہ اکبر، تو پتہ چلا میرے آقا آج بھی یاد فرما رہے ہیں.
اب ایسے آقا ہوں تو پھر امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ سچ بتاؤ نا، ایسے محسن آقا جو قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے، جو زندگی میں حیات طیبہ میں بھی ہمیں نہ بھولیں، آج قبر انور میں بھی یاد کر رہے ہیں، پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے جھنجھوڑا کرنا، کہتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یا اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں، تمہارے آقا تمہیں کبھی نہیں بھولے، تم بھی تو انہیں یاد کرو نا۔ تب یاد کیسے کرنا ہے؟ ان کا ذکر کرنا ہے، ان کا چرچا بلند کرنا ہے، ان کے دین کو آگے پھیلانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا ان کے لیے تحفے بھی تو تیار کر رہے ہیں، دنیا میں کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو تحفہ دیتے ہیں نا، تو آپ نے نبی پاک کے لیے کیا تحفہ تیار کیا یہ سوچیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کو کیا پسند ہے؟ دنیا کا دستور ہے جس کو جو پسند ہو بندہ وہی دو، جس کو خوشبو پسند ہے اس کو خوشبو دیتے ہیں، جس کو کپڑے پسند ہو اس کو کپڑے دیتے ہیں، بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرا دوست ہے اس کو یہ بڑا پسند ہے، اور اچھی بات بھی ہے کہ جو پسند ہو وہ دینا چاہیے۔ تو نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ میرے آقا کو پیارے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اے پیارے آقا کو عرض کر دو یا رسول اللہ 5 وقت کا نمازی بن کر میلاد مناؤں گا۔ اچھا پھر ایک اور چیز پیارے آقا فرماتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں میرے نبی پاک سے بڑی محبت، اور محبت تو ایمان کے لیے ضروری ہے، یعنی محبت رسول نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے۔ کمال ہے اللہ حضرت بھی، درد کا مزہ کب ہوتا ہے بھائی؟ درد ہو تو مزہ چلا جاتا ہے، جس کے پاس یا تو مزہ ہو یا درد ہو، دو چیزیں مل نہیں سکتی ہیں، مگر اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے، کہتے ہیں عشق رسول کا درد وہ ہے جس کا مزہ ہی نرالا، اور یہ درد ایسا ہے جس کی دوا نہیں لینی ہے، یہ اور بڑھانا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو سینے میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی یاد پڑ پاتی ہے، مگر پوچھو میرے رضا سے کہ دنیا والوں کی گندی محبت چھوڑ دو، محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے سچی محبت کر لو، کیونکہ آگ تو لگے گی، سینے میں آگ ضرور لگے گی، اور اللہ کرے لگ بھی جائے، کیونکہ یہ آگ لگ گئی تو جہنم کی آگ سے بچا دے گی۔ میرے رضا کہتے ہیں عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ارے یہ ایسی آگ ہے جو اس آگ کو بجھائے گی۔ تو عشق رسول کا دعویٰ تو ہے، مگر پتا کیسے چلے کہ میں عاشق ہوں کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں عاشق ہوں نا، مزہ تو یہ ہے میرے آقا فرمائیں کہ ہاں یہ میرا عاشق ہے، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں کہ غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ کمال تو یہ کہ آقا فرمائے نا، تو آؤ نبی پاک سے پوچھتے ہیں حضور کیسے پتا چلے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں؟ تو پیارے آقا نے بڑا پیارا فارمولا عطا فرمایا، فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی نبی پاک نے کیا فارمولا دیا؟ جو میری سنت پر محبت کرنے والا، عمل کرنے والا ہے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور سنو آگے انعام کیا دے رہے ہیں، فَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔